مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کے خلاف شکستہ حال کیسز نیب کو خود سوالات کے کٹہرے میں لے آئے ہیں۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ آصف اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کی ضمانت کے تفصیلی فیصلے جاری کیے ہیں۔ ضمانت پر رہائی کے دونوں فیصلوں میں ہائی کورٹس نے نیب کیسز کی دھجیاں بکھیر دیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ خواجہ آصف نے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کی گرفتاری کو نیب کا اختیارات سے تجاوز قرار دیا۔ آج نیب نے اعلامیہ میں جاری کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ خواجہ آصف اور احسن اقبال کی ضمانت کے تحریری فیصلوں کو سپریم کورٹ پہ چیلنج کرے گا۔ نیب ترجمان کا کہنا ہے کہ احسن اقبال کے خلاف ریفرنس کی روزانہ سماعت کے لیے درخواست دائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہباز رضوی نے 23 جون کو خواجہ آصف کی ضمانت کا مختصر حکم دیا تھا، جس کا 18 صفحات پر مشتمل متفقہ تحریری فیصلہ کل جاری ہوا۔ تفصیلی فیصلے میں بینچ نے قرار دیا ہے کہ ملزم کے خلاف تاحال ریفرنس دائر نہیں کیا گیا۔ کسی ملزم کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ خواجہ آصف نے قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ نیب خود تسلیم کرتا ہے کہ خواجہ آصف پر کک بیکس کا الزام نہیں، نہ ہی ان پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ بینچ نے قرار دیا کہ اب تک کسی پہلو سے یہ حتمی نتیجہ نہیں نکلا کہ خواجہ آصف کو ترسیلات زر کسی جرم کے نتیجے میں موصول ہوئیں۔ بینچ نے فیصلے میں مشاہدہ کیا کہ انکم ٹیکس گوشواروں میں غیر ملکی ترسیلات دکھانا سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ججز نے عدالت میں دائر 2 رپورٹس میں نیب کے موقف کی تبدیلی پر حیرت کا اظہار کیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ نیب نے ایک رپورٹ میں الزام لگایا کہ خواجہ آصف کے 1987 سے 2018 کے دوران 23 کروڑ روپے کے اثاثے آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے، جبکہ دوسری رپورٹ میں 1990 سے 2016 کے دوران خواجہ آصف کے آمدن سے زائد اثاثوں کی مالیت 15 کروڑ 80 لاکھ روپے بتائی گئی۔ فیصلے میں مزید لکھا گیا کہ دبئی کی کمپنی کا نمائندہ پاکستان آنا چاہتا تھا، مگر نیب نے اس کو شامل تفتیش نہیں کیا۔ نیب نے خواجہ آصف کی بیرون ملک سے آنے والی مبینہ رقم کی سفارت خانوں سے تصدیق بھی نہیں کروائی۔ عدالت نے قرار دیا کہ پروسیکیوشن نے کیس ابھی احتساب عدالت میں ثابت کرنا ہے، جبکہ ریفرنس بھی دائر نہیں ہوا ہے، اس لیے خواجہ آصف کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ خواجہ آصف کے خلاف اقامے کی بنیاد پر نیب کیس کے منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے وزیراعظم عمران خان سمیت وفاقی وزراء بہت پرعزم تھے اور نیب کے شواہد سے بہت مطمئن تھے، اور کل جو یہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے یقیناً حکومت کے ان بڑوں کی جو استدلال تھی، جو رائے تھی، اس کی شدید نفی ہے۔ خواجہ آصف کا کیا کیس ہے؟ ایک ملک کا ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، ایک دبئی کی کمپنی سے پیسے لے رہا ہے اور کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اسے 5 دن کام کرنا ہے اس کمپنی میں۔ کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کوئی ایسے کسی کو پیسہ دیتا ہے؟ یہ جو کیس ہے جو اقامہ کا، یہ یہاں بیٹھے ان کو اقامہ کی کیوں ضرورت تھی؟ ہمیں پتا تھا یہ منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے۔ خواجہ آصف ہوں، احسن اقبال ہوں، بڑی کرپشن میں ملوث ہے، لہٰذا امپورٹنٹ ہے ان سارے مقدمات کو دیکھا جائے، اس کی پرکھ کی جائے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال تھے، پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے، ایسے لوگوں کو اقامہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ یہ ابھی انکشاف ہوا ہے، یہ جو تازہ کیس، اس میں جو تنخواہ ان کو ملی وہ کیش کی صورت میں فرنٹ مین کو ملے، جب وہ پاکستان میں پیسے آ گئے تو کہا گیا کہ یہ تو میرے جائز کمائی ہے۔ خواجہ محمد آصف اقامہ کے ذریعے ایک کمپنی تھی، اس کو ایڈوائز بھی کر رہے تھے، 20 لاکھ روپیہ مہینہ ان کو وہاں سے مل رہا تھا۔ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کمپنی کیا تھی، یہ کیوں پیسے دے رہے تھے۔ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے اوپر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے 5 سال آپ یہاں وزیر ہیں، آپ 22 لاکھ روپے ماہانہ کی جاب جس کے لیے آپ کو 8 گھنٹے ہر روز کام کرنا ہے، اس کی مد میں تنخواہ کیسے کلیم کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ کا بینیفٹ کیسے لے رہے ہیں، کیونکہ کیس آپ کے اوپر ایسٹ بیونڈ نون سورس کا ہے۔ نیب کی جانب سے خواجہ آصف کی طرح احسن اقبال کے خلاف بھی ناروال سپورٹس کمپلیکس اسکینڈل میں کرپشن کے بھرپور الزامات لگائے گئے تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت کے تفصیلی فیصلے نے احسن اقبال کے خلاف بھی چارج شیٹ بظاہر مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے احسن اقبال کی ضمانت کا 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ تحریر کیا ہے۔ بینچ کی رکن جسٹس لبنہ سلیم پرویز نے بھی فیصلے سے مکمل اتفاق کیا۔ بینچ نے احسن اقبال کی گرفتاری کو نیب کی جانب سے اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار اس کیس میں اب تک معصوم ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ضمانت کے فیصلے میں لکھا کہ ناروال اسپورٹ سٹی عوامی مفاد کا منصوبہ ہے،
तस्लीम शुदा हकीकत है कि मंसूबा शुरू करने की तजवीज़ नारोवाल के आवाम को फ़ायदा पहुँचाना है और इसकी मंजूरी CDWP समेत मुख्तलिफ फोरम्स ने दी है। बेंच ने फैसले में लिखा कि एहसन इकबाल ने प्रोजेक्ट से कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया। एहसन इकबाल पर करप्शन के इल्ज़ाम का सबूत पेश करने में नैब रावलपिंडी नाकाम रहा है और नैब कोई माली फ़ायदा लेने का भी सबूत नहीं पेश कर सका है। अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड से पता चलता है एहसन इकबाल रज़ाकाराना तौर पर तफ्तीशी अफसर से ताउन कर रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत मंजूर की जाती है। दरअसल नैब केसेस में कमज़ोर तहकीकात, नाक़िस तफ्तीश और सबूतों की कमी और ठोस शवाहिद का फुक़दान इन केसेस की साख खराब करते हैं। नैब पर सियासी निशानाबाजी के इल्ज़ामात जड़ पकड़ते हैं और अदालतें नैब की खिंचाई करती हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल 20 जुलाई को ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया था कि नैब की गिरफ्तारी के इख्तियारात को हरासा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस मकबूल बाकिर ने तफसीली फैसले में लिखा था कि नैब एक तरफ से सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकिचाता है, जबकि दूसरी जानिब के सियासतदानों के खिलाफ एक्शन के लिए बेताब रहता है। ये नई डेवलपमेंट जिसमें जनाब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के खिलाफ जो नैब के केसेस थे, न सिर्फ ये कि इन दोनों शख्सियात की ज़मानत हुई थी, अब उन तफसीली फैसलों में इन केसेस के नाक़िस होने की और इनकी कमज़ोरी के शदीद और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अदालतों की जानिब से सामने आए हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान जनाब बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। नैब के मामलात के हवाले से असल फैसला तो वही होता है जब ये अदालतों में पहुँचते हैं। ज़ाहिर है कि इनका ट्रायल कोर्ट में मामलात अपनी जगह चल रहे हैं, मगर अभी ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ तो रेफरेंस भी फाइल नहीं हुआ है। गोया कि ये तमाम बादियों नज़र में ये लगता है कि ये जो इल्ज़ामात नैब पर लगते हैं कि वो सियासी निशानाबाजी करती है, कमज़ोर केसेस करती है, उस परसेप्शन को ये मजबूत बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शकाम साहब। देखिए आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जो पिछले दिनों हमने बल्कि 1999 से जो हमने देखा कि ये नैब का कानून इस्तेमाल होता है सियासतदानों के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे अगर आप हिज़्ब इख्तिलाफ़ में हैं तो आपके ख़िलाफ़ होता है। और आपने ये अभी ये दो एग्जांपल्स दी हैं आपने केसों में, लेकिन आप देखिए जो केस बनाना जो होता है इन्वेस्टिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तफ्तीश। और आप ये देखेंगे कि अगर आप गौर करें कि नैब के ख़ुद के जो तफ्तीशी अफसरान हैं, आप देखेंगे वो ज़्यादातर उनको तफ्तीश आती नहीं। कोई सिविल इंजीनियर है, कोई इस तरह के लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद केस में डील कर रहा हूँ। जो वो एक ऑफिसर है IO, वो एक सिविल इंजीनियर है। तो इस तरह के लोग हैं जिनको तफ्तीश का कोई नहीं होता, लेकिन आपने उनको इतनी पावर्स दे दी हैं, इतनी उनके इख्तियारात दे दिए हैं कि वो हरासा करते हैं लोगों को। और वो आप उनसे आपको नोटिस देते हैं, आप नोटिस के बाद आप जाते हैं उनके पास, वो अभी स्कोप पहले तो आपको बताते ही नहीं कि इंक्वायरी का स्कोप क्या है। वो कहते हैं जी आप इस बारे में आके कहने, फिर उसको बढ़ाते चले जाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे मांगते हैं कि आप उनका जवाब दे ही नहीं सकते, फिर वो आपके ख़िलाफ़ जाके वो एक्शन लेते हैं। और बाज़ अदालतें भी, मेरी दरख्वास्त अदालतों से भी यही है, और केस जो चलते हैं कि उनको भी ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए, जो ख़ास तौर पे इन दो केसों में जिनमें आपने जिक्र किया, और फिर जो रफ़ीक बरादरान का आपने जिक्र किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े, जस्टिस मकबूल बाकर ने बड़ी एक बात की कि देखिए इनके जो आप इनको हरासा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको इंसान को पता होना चाहिए, मैं आपके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या जवाब देना है। ये आप ऐसी चीज़ें आपके खिलाफ, फिशिंग, और कानून में एक लफ्ज़ होता है फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी, वो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आपने देखा इन केसों में उन्होंने कहा कि जी ये फर्दर इंक्वायरी का केस है। ये सिर्फ जमानत के मामलात हैं। आम तौर पे अदालतें एहतियात करती हैं और रिस्ट्रिक्ट करती हैं सिर्फ जमानत देने के मामलात के हवाले से, लेकिन जैसे कि ये केसेस है और कई हमने दूसरे केसेस देखे जिसमें कि काफ़ी कमेंट्री होती है उन केसेस की सेहत के हवाले से, और शायद अदालत को बादी नज़र में वो इतने नाक़िस और कमज़ोर केसेस लगते हैं कि वो फिर उसको मेंशन भी करती है। आप सही फरमा रहे हैं। देखिए ये बेल के स्टेज पे खुद देखिए, हर बेल के ऑर्डर के आखिर में इस इवन ख्वाजा आसिफ भी बाकी जितने ऑर्डर्स में कोर्ट लिखता है कि ये टेंटेटिव असेसमेंट है। नेचुरली अभी शहादत नहीं आई है, शहादतें दी जाएंगी जब ट्रायल चलेगा, पहले रेफरेंस आएगा, उस पर चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद शहादतें होंगी, उसके बाद उस केस का फैसला होगा। तो ये इसमें सिर्फ एट दिस बेल स्टेज कोर्ट को ये देखना होता है। देखें ये प्री अरेस्ट बेल होती है, यहाँ इन दोनों केसों में पोस्ट अरेस्ट थी। पोस्ट अरेस्ट में उनको देखना होता है कि या इनके पास कोई ऐसे शवाहिद हैं विच लिंक्स दी पर्सन, जो आदमी को उससे
آتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو کورٹ اس کو کہتی ہے کہ کیس آف فردر انکوائری ہے, کہ مطلب ابھی آپ کو انکوائری اور کرنی ہے. دوسری بات جو میں آپ سے پچھلے پروگراموں میں آپ سے گوش گزار کروائی وہ یہ تھی سر کہ دیکھیے یہ سب وائٹ کالر کرائم ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ابھی اس میں ایویڈنس زیادہ تر ڈاکیومنٹری ہوتی ہے. یس سر, اس میں انسان کو اریسٹ کر کے اس کو جیل میں رکھنا, اس کی حد تک عزت کرنا, اور پھر اس کو اتنے عرصے ایک دن میں آپ کی سلب کر لوں آپ کی آزادی کو, بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. آپ مہینوں سالوں یہ لوگ اس میں رہتے ہیں. اب یہ دیکھیے خواجہ آصف کو انہوں نے نومبر 2020 میں شاید اریسٹ کیا تھا, ان کی بیل اب ہوئی جا کے, اس بیل میں ابھی ان کا ریفرنس بھی فائل نہیں ہوا. تو کیا ضرورت تھی ان کو اریسٹ کرنے کی, کیا مقصد تھا؟ مطلب کہ وہ آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے. ہاں اگر آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہے تو پھر ایک گراؤنڈ بنتا ہے آپ کا. اور پھر بڑے امپورٹنٹ آبزرویشن ہے کہ نیب کے قوانین سے سب سے اس کا کلیدی جو پلر ہے وہ یہ ہے کہ خزانے کو, قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچا, یعنی کہ ریاست کو اس سے کیا نقصان پہنچا. تو اب جیسے خواجہ آصف کا معاملہ ہے یا احسن اقبال کا معاملہ ہے, خواجہ آصف کے معاملے میں کہا کہ عدالت پوچھنا چاہ رہی ہے کہ کیا خزانے اس میں کئی اور بھی اور پھر احسن اقبال کا معاملہ انہوں نے کہا جی یہ پبلک انٹرسٹ کا ایک اسپورٹس اسٹیڈیم ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. کئی شکیں ہیں اس میں. سیکشن 9 جو ڈیل کرتا ہے نیب کا, اس میں ایک یہ ہے مطلب کہ لاس ٹو ایکسچیکر جس کی آپ نے بات کی, قومی خزانے کا نقصان. اس کے علاوہ مس یوز آف اتھارٹی بھی ایک ہے کہ مطلب کہ آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کر کے جیسے لوگوں کو بھرتی کرا دیا, آپ نے بھر دیا لوگوں پی آئی ایم بھر دیا, اس سے بھی حکومت کو نقصان ہوا. اس میں ایونچولی ہوتا ہے کہ تنخواہیں پہ ہوتی ہیں ان لوگوں کی, میرٹ پہ نہیں آتے وہ لوگ, تو اس سے بھی ہوتا ہے. اس کے 5-6 کلوزز ہیں جس کے اندر وہ کور کرتا ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو. تو صرف اس کا, لیکن اس کیس میں تو خود نیب پروسیکیوٹر نے سر کہا کہ ہمارا کیس یہ ہے ہی نہیں کہ انہوں نے رشوت سے یا اس سے لیا, کک بیک سے. اب یہ ایک پروسیکیوٹر کا آن اسٹیٹمنٹ ریکارڈ آ گیا, تو اب اس پہ ریفرنس کیا بنے گا ان کے اوپر. مجھے سمجھ نہیں, اتنے عرصے جو ان کو 7-8 مہینے جیل میں رکھا, وہ کون ان کو اس کا کمپنسیشن دے گا خواجہ آصف کا. ایک جو اسٹینڈرڈ ایلیگیشن ہوتا ہے وہ آمدن سے زائد اثاثے, جی وہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ, اور جس میں کہ ایٹ دا فرسٹ پلیس ملزم گرفتار ہو جاتا ہے اور طویل عرصے کے لیے گرفتار رہتا ہے. بالکل سر, وہ جو ہوتا ہے زیادہ تر بیوروکریٹس میں تو سمجھ آتی ہے بات کہ جی آپ کی تنخواہ ہے 50,000 روپے, سڈنلی آپ کے پاس ڈیفینس میں ہی بنگلہ ہے, ادھر چیزیں ہیں ادھر ہیں, آپ ان کو جسٹیفائی کریں, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو پولیٹیشین لوگ ہیں, یہ تو بزنس مین ہیں. اور اس کیس میں جیسے آپ نے فرمایا یہ جو خواجہ آصف کا ہے, اس میں ایویڈنس آئی کہ انہوں نے 2 رپورٹس داخل کی. پہلے ان کی آمدن 1 دکھائی, پھر اس آمدن کو کم کر دیا. دیکھیے کہ اور اس نے ان کی ہر چیز ڈسکلوز تھی. اگر یہ بات جو ججمنٹ کے اندر کا یہ نیچر وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ جائیں گے, بیل گرانٹ سپریم کورٹ ریکال کس گراؤنڈ پہ کریں گے, کس گراؤنڈ پہ ان کا کیس بنے گا, وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا اگر یہ چیزیں ہیں کہ ان کے خلاف یہ نہیں تھا, پھر آپ نے ان کو گرفتار کر لیا. جیسے احسن اقبال صاحب کا, آپ ایک پبلک انٹرسٹ کا پروجیکٹ تھا, اور خود آپ نے چیف جسٹس اطہر منا نے کہا کہ اس سے کوئی ثبوت نہیں ان کے سامنے آیا ٹینٹیٹیولی کہ جی انہوں نے اس سے کوئی فائدہ اٹھائے, پیسے کھائے اس میں. تو اگر یہ نہیں ہے اور پھر ان پہ الزام لگا کہ آپ نے ان کو بند کر دیا, اس سے تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دوں سر. ایک کراچی میں ایک انسٹیٹیوشن ہے NICBD, ان کے جو ڈائریکٹر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کے خلاف بھی ایک شروع ہوئی کہ جی آپ نے چند بھرتیاں کر دی گئی. اب ان کو کورٹ سے جا کے انہوں نے سیکشن 19 آتا ہے, وہ آدمی جا کے بیل لیتا ہے کہ بھائی میں اس سے بلائیں گے, مجھے اریسٹ ہی نہ کر لے, کیونکہ ان کے انلمیٹڈ پاور ہے. جبکہ اب وہ بھی کر دیا کہ اریسٹ وارنٹ ایشو کرنے کی مجاز چیئرمین صاحب ہوتے ہیں. تو اب اس سے لیتے ہیں, اب آپ ایک بات کا جواب دیتے ہیں, پھر آپ کو ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے. تو ایک یہ بھی ہراساں ہو رہا ہے. مطلب میں ایک کیس میرے سامنے کیوں میں ڈیل کر رہا ہوں, اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, سب جوڈس معاملہ اس میں زیادہ اس میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ بتا رہا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اچھا کام کر رہا ہے, اس کے ڈاکٹروں کو پکڑ کے کہا کہ آپ بتائیں 5,000 بھرتیاں کیسے کی آپ نے, اس کا دیں. آپ کے دلوں میں کتنے, آج سے 10 سال میں کتنے اسٹینڈز لگائے گئے. اب یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو خود 5 سال سے ان سے سوالات اس طرح کے ہو رہے ہیں. اب یہ اگر 5,000 بھرتیاں کی ہیں اور وہ میرٹ پہ نہیں ہوئی ہیں اور اندھا دھند ہوئی ہیں, جس کی کہ بے پناہ مثالیں موجود ہیں, اس پہ تو پوچھ گچھ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے پوچھ گچھ. 5,000 بھرتیاں نہیں, 5,000 یہ امپلائیز ہیں, مطلب ایسی بھرتیاں بھی جو ان کے ٹینیور سے بھی پہلے کی ہیں. مطلب آپ اس سے پوچھیں, آپ نے کیا کہ آپ ان لوگوں کو ایکسپلین کیا, اور وہاں آپ نے ان کو جواب دیا گیا کہ بورڈ آف گورنرز نے اپروول کے ساتھ کہ اکیلا آدمی نہیں اپوائنٹ کرتا, ایک بورڈ آف گورنر ہوتا ہے سر, بورڈ آف گورننس ہوتا ہے, اس کے اندر سے ان کی اپروولز ہیں, وہ سب دے دی گئی. اب پھر انہوں نے اسٹڈی اسکوپ بڑھا دیا. میں آپ کو ایگزامپل ایک دے رہا ہوں کہ اس طرح سے ہوتا ہے. بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں, میں نے آپ کو خود ایگزامپل دی مس یوز آف اتھارٹی, کہ جس سے آپ
آپ کو نقصان پہنچا ایک ادارے کو, آپ اگر ہوتے, لیکن آپ خود دیکھیے آپ NICVD اور اس طرح کے اور جو اور ان کے 38 یونٹس ہیں, تو کتنا انہوں نے اپنے آپ کو کیا, اس کی سروس آپ کے سامنے موجود ہے, آپ خود انسپیکشن کر لیجئے اس کی جا کے. تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں اس لیے کہ دیکھیں ہراساں کریں, یس آپ کا انویسٹیگیشن کا حق ہوتا ہے آپ کو معلوم کرنے کا, لیکن کسی کو ٹارگٹ نہ کریں, کسی کو ہراساں نہ کریں, آپ ان سے سوال ایسا کریں جو آدمی جواب دے سکے, مطلب کہ ٹھیک ہے کرائم اگر. اور اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ نیب بینگ سرکاری ادارہ, اس کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے پروسیکیوٹرز کو کتنا لک آفٹر کر سکتے ہیں, یا ان کو کس طرح سے وہ ان کے جو بھی پرکس ہوتے ہیں یا جو ان کی سیلریز ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے. پھر ان کی جو ٹریننگ ہے, جو ان کے انویسٹیگیٹر ہیں, اس کے اپنے مسئلے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو آپ کے لیول کے جو وکلا ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک ہمیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ کسی بھی کرپشن کیس کو ثابت کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے یہی تو انویسٹیگیشن کا کام ہوتا ہے سر, یہی تفتیش کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر برڈن, دیکھیں برڈن سرکار پہ ہے کہ وہ ایویڈنس کرے گا, پھر جب وہ کر دیتے ہیں پھر ٹرانسفر ہوتا ہے نیب لاء کے اندر ڈیفینس کے اوپر کہ وہ کہے کہ جی میں نے یہ غلط کام نہیں کیا, ورنہ پہلا انیشیل برڈن تو پروسیکیوشن پہ ہی ہے, کیونکہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. یہ ہمارا قانون, یا تو اس کو بدل دیجئے کہے کہ جی نہیں آپ گلٹی ہیں, آپ خود ثابت کریں. نیب میں یہ نہیں ہے کہ آپ یو آر گلٹی انٹل پروون, سیکشن 14 وہ کہتے ہیں نا کہ ہم وہ الزام لگاتے ہیں, پھر وہ بولتے ہیں آپ بتائیے ثابت کریں کہ الزام غلط لگایا ہے. اس کا فیصلہ آ گیا تھا 2001 میں ہی اسفندیار ولی کے کیس میں, سر PLD 2001 میں رپورٹڈ کیس ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں انیشیل برڈن ابھی بھی پروسیکیوشن پہ ہے, جب وہ کر دیں گے کہ دکھا دیں گے کہ اس آدمی نے جرم کیا ہے تو پھر ٹرانسفر ہوگا برڈن جو ہے آپ کا جو بارے ثبوت اس کے اوپر ڈیفینس کے اوپر کہ وہ کہے کہ نہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں غلط ہے. یہ جو امپریشن تھا کہ نہیں برڈن ان پہ ہوگا وہ غلط ہے بالکل. سر میں دوسری اگزامپل دوں, ان کا اپنا ایک کیس ہے نیب کا سپریم کورٹ کا, جس میں انہوں نے غلط بھرتیاں کی ہوئی تھیں. نیب کا اپنا کیس ہے سپریم کورٹ. میں جاننا چاہوں گا اس آپ کے فوج سے ان کی جو غلط بھرتیاں ہوئیں ان کے خلاف یا جن لوگوں نے کیا ان کے خلاف کیا نیب نے ایکشن لیا. میں آپ کو اس کی کاپی بھیج دوں گا نیب کی اپنے ہی ججمنٹ سپریم کورٹ کی. بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان کے نامور سینئر قانون دان.